میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے ہیں کون؟ ان کی پہچان ہمیں کیسے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں ہی فرمایا، ان کی پہچان قرآن میں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہم نے سچوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اگر ہم نے سچوں کے دامن کو پکڑ لیا، تو یہی وہ سچے ہیں جو جہنمیوں کو جنتی بنا دیا کرتے ہیں۔ یہی وہ سچے ہیں جو بے اولاد کو صاحب اولاد بنا دیا کرتے ہیں۔ یہی وہ سچے ہیں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو شفا عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یہی وہ سچے ہیں کہ اگر ان کے دربار میں کوئی بے اولاد آ جائے تو صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سچے ہیں اگر ان کے دربار میں کوئی بیمار آ جائے تو انہیں شفا مل جایا کرتا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت اعلی حضرت، اسم غوث الورا، علماء اہل سنت، علماء عنایت رضا صاحب اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ سچے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور ہمارا تو تعلق ایسے سے ہے کہ جو مردوں کو جلا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارا پیر ایسا ویسا نہیں ہے۔ ہمارا پیر وہ ہے جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیتا ہے۔ ہمارا پیر وہ ہے جو ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دے۔ ہمارا پیر وہ ہے اگر اس کا مرید جہنمی ہو تو اس کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ ہمارا پیر وہ ہے کہ جو مردوں کو جلاتا ہے، کہ عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے کہ قبر سے اٹھ کے مردہ لگائے نعرہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ قبر سے اٹھ کے مردہ لگائے نعرہ غوث اعظم کا وہ شان ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم تو ایسوں کے مرید ہیں۔ ہمارا تو پیر ایسا ہے کہ جو تمام ولیوں کا سردار ہے، کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت سننا اور اس کو ادھر سے سننا ادھر سے نکال دینا، صرف کرامت سننے کا نام غوث اعظم نہیں ہے، بلکہ غوث اعظم کی سیرت پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگایا ہے، دوسری چیز کو نہیں دیکھتے کہ غوث اعظم کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ارے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مردوں کو جلاتے ہیں، تو وہی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھی وقت کی نماز قضا نہیں کی ہے، اور بارگاہ رب العزت میں ایسے کھو گئے تھے، ایسے دیوانے ہو گئے تھے کہ آپ نے جنگل کو اختیار کر لیا تھا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو خطابت کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے خطاب کو لوگ سنتے تھے تو آپ کے خطاب میں سننے والے نہ جانے کتنے لوگ اللہ کے ولی بن کے نکلتے تھے، نہ جانے کتنے ایسے ہوتے تھے جو اپنے وقت کے ابدال بن جایا کرتے تھے، نہ جانے کتنے ایسے ہوتے تھے جو اپنے وقت کے قطب بن جایا کرتے تھے، اور نہ جانے کتنے ایسے ہوتے تھے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا خطاب سن کر رخصت ہو جایا کرتے تھے، یعنی ان کی روحیں پرواز کر جایا کرتی تھی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے کپڑوں کو پھاڑتے تھے،
जंगल को इख्तियार कर लेते थे, दुनिया को अलविदा कह देते थे। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के खिताब का आलम था। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के वालिद माजिद का नाम आपने सुना होगा, है सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला। और वो वाक़या भी आप सुनते रहते होंगे, लेकिन वो वाक़या सुनाना कोई मकसूद नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए उससे बताऊंगा। कहते सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला ने जो किया है उससे हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि जनाब सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला एक तालाब के किनारे से गुजर रहे हैं। आपने देखा कि उस नदी में एक बहता हुआ सेब आ रहा है। आपने उस सेब को उठाया और खा लिया। खाने के बाद आपके दिल में ख्याल आया, अबू सालेह ये सेब तूने ऐसे ही खा लिया है, अगर मैदान महशर में इसके बारे में तुझसे पूछ लिया गया तो तू बता अपने रब के लिए क्या जवाब देगा। पहले आप इस पर गौर करना कि नदी में बहता हुआ सेब जा रहा है, नदी में बहता हुआ सेब जा रहा है, उसके लिए खा लिया। आपको ख्याल आया कि अगर तेरे रब ने इसके बारे में पूछ लिया तो तू अपने रब के लिए क्या जवाब देगा। सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला उस तालाब के किनारे से चलने लगते हैं कि शायद यहाँ कहीं पर बाग मिल जाए और मैं उससे पता करूं कि ये सेब इस बाग का है और मैं उससे उस हक को माफ करवा लूं कि जिसको मैंने नादानी में खा लिया है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जब आप उस तालाब के किनारे से चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंचे कि जो बाग की टहनियां उस तालाब के करीब पड़ी हुई थी, तो कहते सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा कि हो ना हो इसी बाग का ये सेब होगा, कि इस बाग के अंदर इस बाग के मालिक ने न जाने कब इसमें बीज लगाया होगा, न जाने कितनी मेहनत से इसमें पानी दिया होगा, तब जाकर के कहीं ये दरख्त बड़ा हुआ होगा, फिर कहीं उस पर जाकर के ये फल आया होगा। अबू सालेह ने ऐसे ही खा लिया है। अबू सालेह जरा तू उस मैदान महशर के दिन के बारे में सोच ले कि मैदान महशर में जब पूछा जाएगा, जर्रे जर्रे के बारे में हिसाब लिया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में तेरी पकड़ हो जाए और तुझे अपने नाना जान के सामने रुस्वा होना पड़ जाए। अबू सालेह जरा तू सोच ले और इससे अपने हक को माफ करवा ले। जरा देखिए कि सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला जब उस बाग में पहुंचते हैं तो आपने देखा कि बाग का मालिक है बैठा हुआ है। आपने कहा कि आप आए और आपने सलाम किया और कहने लगे कि हुजूर ये बाग आपका है। कहा हाँ ये बाग मेरा है। कहने लगे कि इस बाग के अंदर इस बाग की जो टहनियां हैं आपकी ये पानी में पड़ी हुई है और इस बाग से बहता हुआ जो सेब जा रहा था उसको मैंने खा लिया। कहा कि उसको मैंने खा लिया है और मैं उसका हक माफ कराना चाहता हूँ। अब देखिए सैयदना अबू सालेह जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला ने ये कहा और आज हमारा क्या आलम है। अगर हम न जाने कितने हक मारते हैं। अगर किसी मूंगफली के दुकान का ठेला लगा हुआ है, उस पर मूंगफली खरीदने गए, उधर वो तोल रहा है, उधर हम उसके सौदे में से उठा कर खा रहे हैं, उसमें से उठा कर खाया जा रहा है। और हमारा क्या आलम है कि हम खेत में गए और गन्ने को तोड़ा और खा लिया। अब खेत वाला भी सोच रहा है यार गन्ने बहुत कम होते जा रहे हैं। हम गए, कहने लगे कि गन्ना तोड़ ले, खुद ही कहा कि गन्ना तोड़ लो, तोड़ लिया, खाने लगे। खेत वाला बोला यार गन्ने कम होते बहुत जा रहे हैं। वो भी पीछे से आया तो उसने देखा कि यही मामला चल रहा है कि गन्ना तोड़ ले, खुद ही कहा तोड़ लिया और खाने लगे। तो एक बाला भी बहुत गुस्से में था, काफी दिन से उसके गन्ने कम हो रहे थे, तो उसने भी कहा कि गन्ना तोड़ ले। तोड़ने के बाद कहने लगा कि गन्ना मार दे, और उन्होंने भी इतने मारे कि उसके लिए वही गिरा दिया। तो यही आलम है हमारा कि हम कोई चीज किसी से बगैर इजाजत नहीं लेते। याद रखना मैदान महशर में जर्रे जर्रे के बारे में पूछा जाएगा।
ہر چیز کے بارے میں تم سے حساب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اگر 2 سینگ والی بکری نے 1 سینگ والی بکری کو اپنا سینگ مارا ہوگا تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتا کہ تو نے اس کو کیوں مارا تھا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہ تو جانور ہے اور ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یاد رکھیے کسی کا دل مت دکھائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اسٹیج سے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جشن سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم کسی کے دکان پر جائیں گے تو اس کے بغیر اجازت کے بغیر اس سے کوئی سودا نہیں لیں گے۔ اگر ہم کسی کے کھیت میں جائیں گے تو اس کے بغیر اجازت کے بغیر ہم اس کے کھیت سے کچھ بھی نہیں توڑیں گے۔ اگر ہم کسی کے گھر پر جائیں گے تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کا فرمان کہ اگر ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں گے، جب یہ حقیقت میں قادری کہلائیں گے اور ہم نعرہ لگائیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور غریبوں کا دل دکھاتے پھرے تو ہم غوث کے غلام نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نعرہ لگائیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نمازوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آئے ہم غوث کے غلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ غوث تو وہ ہے کہ جس نے عشاء کے وجود سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ غوث اعظم تو وہ ہے کہ جس نے جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک مرید ہے اور اس نے دعوت کی کہ حضور آپ کی میرے یہاں پر دعوت ہے اور آپ کو میرے یہاں پر دعوت میں شریک ہونا ہے۔ اللہ اللہ، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کو قبول کر لیا۔ دعوت کو قبول کرنے کے بعد جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر پہنچتے ہیں، جب گھر پر پہنچے دروازے پر تو آپ کا مرید آیا اور کہنے لگا کہ حضور کھانا تناول فرما لیجئے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیا، ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیا۔ جب آپ کا مرید ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے کر آیا تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو دھونے لگے تو آپ نے 1 لوٹے سے ہاتھوں کو دھویا لیکن ہاتھ نہ دھلا، 2 لوٹوں سے ہاتھوں کو دھویا لیکن ہاتھ نہ دھلا، 3 لوٹوں سے ہاتھوں کو دھویا لیکن ہاتھ نہ دھلا، یہاں تک کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 7 لوٹا پانی سے ہاتھوں کو دھویا، تب جا کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دھلے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی جو نگاہیں کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی جو اس کے مرید کے دل میں، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مرید کے دل میں چل رہا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تم بہت پریشان نظر آتے ہو، وجہ کیا ہے بھائی، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو کہنے لگا حضور یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ نے 7 لوٹوں سے ہاتھ دھوئے ہیں، جبکہ آج کے دور میں انسان 7 لوٹوں سے غسل کر لیا کرتا ہے اور آپ نے تو 7 لوٹوں سے ہاتھ دھوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر تالاب کے کنارے بھی وضو کرتے ہو تو پانی کا خیال رکھو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بغیر فضول پانی کو خرچ نہ کرو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیٹے تم نہیں جانتے، جو نگاہ میری نگاہ جو دیکھ رہی ہے تم نہیں دیکھتے۔ کہنے لگے حضور بتا دیجئے، کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے سن، جب میں نے تیرے گھر پر قدم رکھا، جب میں نے تیرے گھر پر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ جو میرا غلام ہے میں دیکھ لوں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ جب میں نے اپنی نگاہیں ولایت سے تجھ کو دیکھا تو تیری پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ غوث جس کا لقمہ کھائے وہ جہنم میں چلا جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو غوث کا غلام کہلائے وہ جہنم میں چلا جائے، جو غوث کا مرید کہلائے وہ جہنم میں چلا جائے۔ ایسا نہیں ہے میرے بچے، جب تو میرے ہاتھوں کو دھلا رہا تھا اور میں نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا دیے اور میں کہنے لگا اے پروردگار عالم تو میری التجا کو قبول کر لے اور میرے مرید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے، اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کو تو جنتیوں میں داخل فرما دے۔ میں بارگاہ رب العزت میں دعا کر رہا تھا، تو ہاتھوں پہ پانی ڈالتا چلا جا رہا تھا، تو نے 2 لوٹا پانی ڈالا، 3 لوٹا پانی ڈالا، لیکن بارگاہ رب العزت سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب تیرے 7 لوٹے مکمل پانی ہو گیا اس کے بعد آواز آئی اے عبد القادر جیلانی ہاتھوں کو دھونا بند کر دو، ہم نے اس کی پانی کے خدمت کے صدقے میں اس کا نام جہنمیوں سے نکال کر جنتی میں کر دیا ہے، جہنمی سے نکال کر جنت میں کر دیا ہے۔
تو ہمارا پیر تو وہ ہے کہ جو جہنمیوں کو جنتی بنا دیا کرتا ہے. اور ہم اور آپ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ضرور اپنے غلاموں کی محفل میں تشریف لایا کرتے ہیں. ضرور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لایا کرتے ہیں. اور اگر آج ہم پر ان کی نظر عنایت ہو گئی، اگر آج ہم پر ان کا کرم ہو گیا، تو ہم بھی مقدر کے سکندر بن جائیں گے. اور ہم بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس کو دیکھو 11ویں کے ماہ میں کہتا ہے یہ، کہ جس کو دیکھو 11ویں کے ماہ میں کہتا ہے یہ، آئیے گھر پہ میرے دعوت ہے غوث پاک کی، آئیے گھر پہ میرے دعوت ہے غوث پاک کی. کتنی پیاری مومنو عظمت ہے غوث پاک کی، مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہے غوث پاک کی، مصطفیٰ کی ذات سے نسبت ہے غوث پاک کی. حضرات پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جگہ جو ہے ایک حضرت تقریر کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائیو اسلام بہت پیچھے رہ گیا، تو اس میں جو ہے اسلام نام کے بیٹھے ہوئے تھے سب سے پیچھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کرتوتی کی وجہ سے اسلام جو بہت پیچھے رہ گیا، تو اسلام نام کے بیٹھے تھے پیچھے چھوڑ کے آگے آ گئے. مولانا نے پھر کہا کہ بھائی اسلام بہت پیچھے رہ گیا، وہ پھر اٹھے پھر آگے بیٹھ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائیو ہماری کرتوتی کی وجہ سے اسلام جو بہت پیچھے رہ گیا، تو کہنے لگے کہ مولانا تمہارے سر پر آ کے بیٹھ جاؤ. بتائیے وہ اسلام کی بات کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے کہہ رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سمجھ جائیں. جیسے ایک حضرت نے کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے، تو وہ سمجھے، وہ نیند میں تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ پیاز کھانا حرام ہے. تو صبح کو اٹھے تو کہنے لگے حضرت آئے اور انہوں نے جو ہے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا بیان دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے. اپنے امام صاحب کو پریشان کرنے لگے کہ امام صاحب یہ بتائیے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے. اب بھائی یہاں امام صاحب کے لیے مصیبت میں ڈال گئے. وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ نیند میں ہوں گے، آپ نے سنا نہیں ہوگا، حضرت نے یہ نہیں کہا ہوگا، حضرت نے کہا ہوگا پیاز کھانا نہیں بلکہ پیاز کھانا حرام ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں کچھ اور کہوں آپ کو کچھ اور سمجھ میں آ جائے پھر صبح کے لیے آپ اپنے امام صاحب کو پریشان کریں. اس لیے جو ہے دماغ لگا کر یہاں پر دماغ رکھیے گا اور خلوص و محبت کے ساتھ سنیے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں، ایسے ولی ہیں کہ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں. بے شک سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بہت کرامتیں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں کہ اگر بیان کرتے رہو دن نکل آئے شام ہو جائے، دن نکل آئے شام ہو جائے، پھر بھی آپ کی کرامتیں، آپ کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا بیان مکمل نہیں ہو سکتا. تو میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ بچپن کا آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا. اس کے بعد آپ حضرت اللہ مولانا جناب اویس رضا صاحب کے لیے سماعت کریں گے کہ جو اسٹیج پر رونق افروز ہو چکے ہیں، بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، جو علی گڑھ کی سرزمین سے چل کر کے آئے ہیں. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا. آپ کے بچپن کا یہ عالم تھا کہ جب آپ بچوں سے کہتے کہ بچوں مر جاؤ تو بچے مر جاتے. جب آپ بچوں سے کہتے کہ بچوں زندہ ہو جاؤ تو بچے زندہ ہو جاتے. ایک دن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کھیلنے کا انداز دیکھیے، ایسا انداز نہیں تھا کہ جیسے آج بچے کھیلتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا انداز تھا کہ بچوں میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، تم کہو محمد رسول اللہ. میں کہوں گا نعرہ تکبیر، تم کہنا اللہ اکبر. میں کہوں نعرہ رسالت، تم کہنا یا رسول اللہ. اس طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ جب میں چلتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ اے لوگوں راستہ دے دو، اللہ کا ولی جا رہا ہے. اے لوگوں راستہ دے دو، اللہ کا ولی جا رہا ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا،
जब मैं अपने उस्ताद के पास तालीम हासिल करने के लिए गया, जब मैं पढ़ने को बैठा तो मेरे उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जब मैंने सूरह फातिहा शुरू की तो मैं सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू की। मैं पढ़ता चला गया, यहाँ तक कि मैंने 18 पारों को मुकम्मल कर दिया। मेरे उस्ताद ये सुनकर हैरान में थे और कहने लगे, अब्दुल कादिर जिलानी, मुझे बताओ तुम पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? तुम जिन हो या इंसान हो या कोई फरिश्ता हो? सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंसान हूँ, मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और मेरे लिए मकाम जानते हो कैसे मिला है कि मेरी माँ, जब मैं अपनी माँ के सिकम में था तो मेरी माँ कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत किया करती थी, मेरी माँ कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा करती थी। तो मैंने उनको पढ़ पढ़ के, उनको सुन सुन करके मैंने याद कर लिया है और मैंने 18 पारों को अपने माँ के शिकम में हिफ्ज कर लिया है कि जब माँ ऐसी होती थी तो बेटे गौसे आजम हुआ करते थे। माँ अम्मुल बरा होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है। माँ साजिदा होती है तो बेटा साजिदों का इमाम बनता है। यही माँ अपने बेटे को कलमा शरीफ पढ़ पढ़ के उठाती है, दरूद पाक पढ़ पढ़ के सुलाती है, तो यही बेटा आगे चल के जमाने का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खां बन जाता है। तो ये सब कुछ माँ पर है। सबसे पहली बच्चे की सबसे पहली ट्यूशन, सबसे पहली दरसगाह, सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल जो हुआ करता है वो माँ की गोद हुआ। तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला खेल रहे थे और आपने बच्चों से कहा कि बच्चों मर जाओ, तो बच्चे मर गए। आपने कहा बच्चों जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हो गए। उसी में एक औरत का बच्चा जो पहले से मर चुका था, वो आपके नाना के पास गई। आपके नाना रहते सैयदना अबू स्वामी सोमाई रज़ियल्लाहु ताला के पास गई और कहने लगी कि हुजूर ये बच्चा मेरा मर गया है, इसे जिंदा फरमा दीजिए। तो आपने अपनी निगाहें विलायत से देखा तो उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। आपने कहा कि ये अब जिंदा नहीं होगा। अब वो रोती हुई वहां से चली गई, लेकिन उसने देखा कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला खेल रहे हैं और वो खेल रहे हैं, बच्चों को जिंदा कर रहे हैं। तो उसने अपने बच्चे को उन्हीं में लिटा दिया और जब आपने कहा कि बच्चों जिंदा हो जाओ, तो सारे बच्चे जिंदा हो गए, लेकिन उस औरत का बच्चा जिंदा ना हुआ। अब वो औरत परेशान है और कहने लगी, ऐ बच्चे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जब तू खेल रहा था और तूने सारे बच्चों से कहा कि बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर गए। तूने कहा बच्चों जिंदा हो जाओ, तो बच्चे जिंदा हो गए, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा नहीं हुआ है। तो मेरे बच्चे को जिंदा करो, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये सुना तो आपने अपनी निगाहें विलायत से देखा तो उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी थी। तो आपने कहा कि तेरा बच्चा तो मर चुका है। तो कहने लगी वो तो मैं भी जानती हूँ और आपके नाना जान के दरबार से होकर आ रही हूँ, क्योंकि वो जानती है वली का ऐसा दरबार है कि वली की दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा करता है। कहा कि मैं आपके नाना जान के यहाँ से आ रही हूँ, ये तो उन्होंने भी कह दिया है, लेकिन मैंने आपके चर्चे सुने हैं कि गौसे पाक बच्चों में खेला करते हैं। अगर बच्चों से कह दे कि बच्चों जिंदा हो जाओ तो बच्चे जिंदा हो जाते हैं, इसलिए मैंने अपने बच्चे को भी इनमें लिटा दिया है कि ताकि मेरा बच्चा भी जिंदा हो जाए, ताकि मेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठा दिए और दुआ की अल्लाह के, और आपने कहा तुम भी इतनी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो बच्चा भी जिंदा हो गया। अब हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के हुक्म से वो बच्चा जिंदा उठ खड़ा हुआ। वो औरत खुश हो गई, लेकिन अब गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला की इस करामत के चर्चे पूरी बगदाद के अंदर हो गए। सब लोग कहने लगे कि गौसे पाक ने बच्चे को जिंदा कर दिया। जब ये बात आपके नाना जान को पता चली तो नाना जान ने सोचा कि जब बचपन का ये आलम है तो जवानी पे किसी को मरने नहीं देगा। आप अपनी खानकाह से उठे और डंडा लेकर कहने लगे कि बचपन में ये बच्चे को नहीं मरने देगा, बचपन में किसी को नहीं मरने देता तो जवानी का आलम क्या होगा। आपने डंडा उठाया, अपनी खानकाह से निकले। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने देखा तो आप किसी बस्ती की तरफ नहीं भागे, बल्कि आप कब्रिस्तान की तरफ दौड़े। कब्रिस्तान की तरफ आप दौड़े। जब आप कब्रिस्तान में पहुंचे तो आपने कब्रिस्तान के मुर्दों से कहा कि कब्रिस्तान के मुर्दों उठो, नाना डंडा लेकर आ रहे हैं। जब आपने इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे उठ खड़े हुए। सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठ गए। अब लोगों ने देखा
کیا معاذ رہا ہے کہ قبرستان کے مردے سارے اٹھ گئے؟ ایسا تو نہیں کہ قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہ قیامت کے دن مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. لیکن جب آپ کے نانا جان نے یہ دیکھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قبرستان کی طرف چکر لگایا ہے اور قبرستان کے مردوں سے کہا ہے کہ قبرستان کے مردوں اٹھو، تو قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج عبدالقادر جیلانی میرے ڈر کے وجہ سے پورے بغداد میں چکر لگا دے اور کہیں پورے بغداد کے جتنے بھی قبرستان ہیں سارے مردے آج ہی زندہ نہ ہو جائیں. آپ نے اپنے قدموں کو روک لیا اور کہنے لگے اے عبدالقادر جیلانی، تجھے کربلا والوں کی گردنوں کا واسطہ، تجھے محمد کا واسطہ، تجھے امام حسن امام حسین کا واسطہ ہے، تجھے خاتون جنت کا واسطہ ہے. جب آپ نے خاتون جنت کا واسطہ سنا تو فوراً اپنے قدموں کو روک لیا. جب آپ نے قدموں کو روکا تو آپ کے نانا جان جب اپنی خانقاہ کی طرف چل پڑے تو آپ نے قبرستان کے مردوں سے کہا کہ قبرستان کے مردوں اپنی اپنی قبروں میں چلے جاؤ. نانا ڈنڈا لے کر سارے قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. جب آپ کے نانا جان ڈنڈا لے کر اپنی خانقاہ میں چلے گئے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کرامت کو سن کر یہ منورنجن نہ بنا لے، بلکہ ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا ہے، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمان کیا سنایا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ غریبوں کو مت ستائیے. غوث پاک کا حکم یہ ہے کہ نماز کے پابند بنیے. غوث پاک کا حکم یہ ہے کہ ائمہ اکرام کا ادب کیجیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ علماء اکرام سے محبت کیجیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین سے محبت کیجیے. اگر آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں بنا رہے ہیں اور ادھر آپ کے اپنے ماں باپ کو دھکا دے رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں، تو یہ مت سمجھ لینا کہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے بریانی کو بنوا دیا، میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے لنگر کر دیا تو غوث پاک مجھ سے خوش ہو جائیں گے. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تم سے نہ ہی غوث تم سے راضی ہوگا، نہ ہی اللہ کا رسول راضی ہوگا، نہ ہی تم سے اللہ راضی ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے. اگر ہمیں اللہ کو منانا ہے، اگر ہمیں رسول اللہ کو منانا ہے، اگر ہمیں غوث اعظم کو منانا ہے تو اس سے پہلے اپنے ماں باپ کو منانا پڑے گا. اس لیے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے کہ اللہ نے ماں باپ کا مرتبہ قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مرتبہ قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے ماں باپ کے مرتبے کے بارے میں حدیث فرمائی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا ستائیے مت، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھائیے. اگر آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں گے اور آپ چاہے اجمیر کے چکر لگا لیں، آپ چاہے بریلی کے چکر لگا لیں، آپ چاہے مہاراڑا کے چکر لگا لیں، آپ چاہیں تو غوث اعظم کے دربار کا چکر لگائیں، چاہے تو ان کے دربار میں پڑے رہیں، لیکن آپ کی دعا سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کے ماں باپ کی بد دعا وہ ہے کہ جو غوث اعظم کو ہلا دیتی ہے، جو غوث اعظم کو ہلا دیتی ہے. تو اس لیے ماں باپ کے لیے راضی کیجیے، ماں باپ کا ادب کیجیے اور اپنے تمام لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیے، آپس میں پیار بانٹیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فیضان، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک مرتبہ توبہ کیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی پہ ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس، یہ دنیا خود بنا اپنی، نئی آندھی نئی کشتی نئی طوفان پیدا کر. اور مزہ ہے جینے مرنے میں انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. وآخر دعوانا